پھر سمجھے ہماری مسلمانی کہاں ہے۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ فرمایا اہل کتاب سے اگر ان سے بھی مجادلہ، مناظرہ، ڈیبیٹ، ڈائیلاگ کریں تو پھر فرمایا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بہت ہی عمدہ اور شائستہ اور مہذب اور نرم طریقے سے، بہترین طریقے سے کریں۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 46۔ اس کے بعد قرآن مجید میں آئیں، پھر سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 64، اس میں بھی ارشاد فرمایا، وہ جو حضور علیہ السلام نے خط میں جو آیت لکھی تھی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یہ کہہ کر اب بڑی خوبصورت باتیں ہیں دو۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دعوت دیں، مشترکات پر دعوت دیں آل عمران میں، اے اہل کتاب، کہ یہ ہماری کامنیلٹیز ہیں، کامن چیزیں ہیں، ان کامن چیزوں پر اکٹھے ہو جائیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ دعوت دیں اس طریقے سے۔ اب اگر وہ دعوت کو رد کر دیں، آپ کی دعوت کو نہ مانیں، آپ کا مخالف رد کر دے آپ کو، اب قرآن مجید کہہ رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں، آپ سے منہ پھیر لیں، ریجیکٹ کر دیں، منہ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر انہیں کہیں کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اس دعوت کو ماننے والے ہیں۔ کتنی خوبصورت طریقے سے اینڈ کیا ہے ڈائیلاگ کا، مذاکرہ اور مکالمہ اپنے مخالف سے، کتنے عمدہ طریقے سے اختتام کیا ہے اس کا۔ اگر وہ تمہاری دعوت کو رد کر دے تو جھگڑا نہیں کرنا، اسے برا بھلا نہیں کہنا، اس پہ فتویٰ بازی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنی، دنگا فساد نہیں کرنا۔ اگر وہ آپ کی بات کو قبول کر لے فبہا، رد کر دے تو کہیں ہم تو اس دعوت کو ماننے والے ہیں۔ کتنا ڈیسنٹ نوٹ ہے، ڈیسنٹ، کتنا پولائٹ اور ڈیسنٹ اینڈ ہے اس مکالمہ کا، پولائٹ اور عمدہ، خوبصورت، کتنی تہذیب ہے اس میں، کتنی شائستگی ہے اس میں کہ گفتگو کا اینڈ نہ کشیدگی پر ہو، نہ بد کلامی پر ہو، نہ بد مزگی پر ہو، تاکہ تمہارا رشتہ، رابطہ، سلام دعا آئندہ جاری رہ سکے۔ آج اگر موافقت پیدا نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی۔ تو یہ دعوت اسلام، اسلام کی دعوت کی خوبصورتی ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 کو دیکھی، ایک اور آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 20، اس میں فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اہل کتاب کو اور کفار کو، کافروں کو فرمایا ان سے کہو، پوچھو أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اس دعوت کو قبول کرتے ہو؟ کیا اسلام کی دعوت، محمدی دعوت، نبوی دعوت، اللہ کی حق کی دعوت کو قبول کرتے ہو؟ پوچھو فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لے قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے۔ اب ذرا غور کریں قرآن کا منہج اور قرآن کا اسلوب اور سیرت نبوی کا عملی منہج اور اسلوب، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطوط میں بتایا۔ فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے، ان کا نفع ہو گیا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں اور اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں، تو دیکھیے قرآن مجید نے ہر جگہ جو آدمی قبول نہیں کر رہا اس کو سپیس دی ہے، یہ بات سمجھیں، اس کو سپیس دی ہے اختلاف کرنے کی۔ اگر آپ کی دعوت کو رد کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا، نہ کر دیتا ہے، تو قبول نہ کرنے والے کو بھی ایک سپیس دی ہے، گردن نہیں اڑا دی، تلوار لے کے میدان میں نہیں آ گئے، بندوق اور گولی نہیں چلا دی، گالی گلوچ نہیں کر دیا، برا بھلا نہیں کہا۔ فرمایا اگر وہ نہ مانے، رد کر دیں، تو صرف یہ کہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میرے نبی، میرے محبوب، آپ کا کام صرف بات کو پہنچا دینا تھا، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، باقی اللہ پہ چھوڑو، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، آپ نے دعوت دے دی، بات سمجھا دی، اگر قبول کر لیں فبہا، نہ کریں تو آپ کا کام ختم۔ یہ ہے دعوت نبوی کا طریقہ، یہ ہے سیرت محمدی، اور یہ ہے تعلیمات قرآنی۔ اب اس کو سورہ النور میں آیت نمبر 54 سورہ النور میں بھی ارشاد فرمایا گیا، آپ پڑھیے، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ساتھ ہی فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيَّ مَا حُمِّلَ، اگر وہ پھر جائیں، دعوت کو رد کر دیں،
تو میرے محبوب میرے رسول کے ذمے صرف وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا تھا، اور وہ دعوت تھی، پیغام پہنچا دیا، ان کی ذمہ داری ختم۔ وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو کچھ تم پر لازم کیا گیا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کر لو، دعوت کو قبول کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، اور رسول پر سوائے دعوت اور پیغام کو پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جو ذمہ داری اللہ نے اپنے رسول کو نہیں دی، دعوت پہنچا دینے کے بعد، وہ ذمہ داری ہم نے کیسے اپنے ذمہ لے لی ہے کہ ہم دعوت پہنچا کر اپنا نقطہ نظر دے کر اس کے بعد پھر جھگڑا کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ التوبہ میں اس موضوع پر آخری آیت جو کوٹ کر رہا ہوں، سورہ التوبہ آیت نمبر 128 اور 129، 128 129، اور یاد رکھ لیں سورہ توبہ اواخر میں جو صورتیں اتری ہیں قرآن مجید ان میں سے ایک ہے۔ اواخر میں، اس صورت کے آخر میں ارشاد فرمایا، وہ جو آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ فرما کر کہ اللہ کے رسول آ گئے، بعثت ہو گئی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اے میرے حبیب، اگر آپ کی دعوت کو وہ رد کر دیں، قبول نہ کریں اور پھر جائیں، اعراض کر دیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، بس اگر رد کر دیں تو کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے۔ یعنی داعی، عالم اور مبلغ، اس کی ذمہ داری وضاحت اور صراحت کے ساتھ، مگر شفقت، محبت، رحمت اور لطافت کے ساتھ دعوت کو، پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور اس حکمت اور موعظت کے ساتھ پہنچانا، اور طریق حسن یا طریق احسن کے ساتھ پہنچانا، تاکہ اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں اتر جائے۔ اس سے آگے علماء کا، دعات کا، اہل علم کا، اہل دین کا یہ ذمہ داری نہیں ہے، اس سے آگے ذمہ داری نہیں ہے۔ جب تک ہم اس حد میں رہے، اس وقت تک اسلام پھیلا، مسلمانوں کی تعظیم اور تکریم ہوئی، مسلمان خیر پر رہے۔ جب ہم نے یہ راستہ چھوڑا اور اپنی زندگیوں میں انتہا پسندی پیدا کر دی، اپنے رویوں میں انتہا پسندی پیدا کر دی، جب سے ہمارے لہجے درست ہو گئے، ہمارے اخلاق میں نرمی، شفقت اور محبت نہ رہی، اور محبت کی جگہ ایک دوسرے سے نفرتیں بھر گئیں، اور اجتماع، جمع ہونا کی جگہ تفرق آ گیا، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اپنے دنیاوی مفادات کے پیش نظر، نفسانی اغراض کے پیش نظر ہم نے دھڑے کر دیے، فرقے کر دیے، ٹکڑے کر دیے، اور گروہوں میں بٹ کر ہم اس طرح امت کو، اسلام کو تقسیم کرنے لگے، اور پھر جو دوسرے گروہ ہوئے ان کو کافر بنانے لگے، انہیں گمراہ ٹھہرانے لگے، پھر انہیں گالی گلوچ سے نوازنے لگے، پھر بے تکریمی، بے توقیری کرنے لگے۔ تو ہمارے اخلاق اور کردار سے جب سیرت محمدی نکل گئی تو گویا ہم اسلام کی راہ پر نہیں رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احتفال میلاد سے، محفل میلاد سے محبت کا عنصر حاصل کریں، محبت کا، اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اخلاق حسنہ اور وسعت و شفقت کا عنصر حاصل کریں۔